السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 سے 56 تک۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ بڑی آیت ہے یہ۔ بے شک تورات کو ہم نے نازل کیا، یعنی تورات اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی۔ اسی طرح تورات کے ساتھ فیصلہ کرتے تھے انبیاء، وہ جو اسلام لائے تھے۔ ان لوگوں کا جو یہودی بن گئے تھے، یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کا دین کیا بتایا گیا کہ اسلم، اور عوام نے اپنے آپ کو کیا کہا؟ ہادو، یہودی بن گئے۔ یعنی اپنے آپ کو ہی نہیں کر کے ہم اسلام لائے، بلکہ کیا؟ ہادو، یہودی بن گئے۔ خاص طور پر اس کا ذکر کہ انبیاء اپنے آپ کو نہ یہودی کہتے تھے نہ نصرانی، بلکہ مسلمان کہتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آل عمران میں پڑھ چکے، اور بار بار آتا ہے کہ ما کان یعنی کان حنیف مسلم وما کان من المشرکین۔ اور جیسے آل عمران میں بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیف مسلم، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے۔ تو جو واقعی انبیاء کے دین پر ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، جو صحیح معنوں میں۔ اور ربانیون کون ہوتا ہے؟ اور اللہ والے بھی، یعنی ربانیون، رب والے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ رب والے کون؟ جو رب کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ اور اخبار کون ہوتے ہیں؟ خبر سے، یعنی سیاہی، جن کا لکھنے پڑھنے کا کام ہوتا ہے، جیسے علم والے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان۔ بِمَسْتَحْفَظُوا مِنْ کتاب اللہ، کیونکہ انہیں اللہ کی کتاب کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، یعنی انہوں نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، اور وہ اس پر سب کی سب گواہ بھی تھے کہ یہ کتاب کمی بیشی سے محفوظ ہے، اور یہ اللہ ہی کی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو اے گروہ یہود، لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ یعنی تم بھی کیوں پھر کافر ہو گئے اور میرے احکام کو مالداروں کی خاطر غلط فتوے مت دو، اور جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ اگر ایسا نہ کرے تو وہی کافر ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب تو لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، اندھیرے سے نور کی طرف لاتی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان ایک عہد سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، اس میں ہم اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور اس بات کو جرم سمجھتے ہیں، اور وہ اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی ٹھیک ٹھیک بات بتاتے ہیں۔ یعنی احبار اور ربانیین اور انبیاء، یہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ اپنے لوگوں نے جو جن تک دین پہنچا، ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں کمی بیشی کر کے اپنے مطلب کی بات نکال لی۔ اگر اللہ کی کتاب کو یہ حیثیت نہ دی جائے اور فیصلہ اپنی خواہشات کے مطابق کیا جائے، چاہے کہ اس کی کتنی ہی عزت کیوں نہ دی جائے، اسے چوما جائے، اس کو اوپر اٹھا کر رکھا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، مگر اس کی بات نہ مانی جائے، تو یہ کیا عقل مندی کی نشانی ہے؟ کہ کتاب کو تو آپ اتنا رسپیکٹ دے رہے ہیں، مثلا قرآن کو، نیچے گرنا نہیں چاہیے، نیچے بیٹھنا نہیں چاہیے، اس کے وہ اگر نیچے ہے تو لوگوں کو اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کو چومنا چاہیے، اس کی عزت کرنا چاہیے، وہ سب تو ٹھیک ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب عزت کے قابل ہے، لیکن اصل چیز کس لیے آئی ہے؟ کہ اصل تعظیم کے لیے آیا ہے قرآن۔ قرآن یا اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ہے، وہ آئی کس لیے؟ کہ اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے، اس کو فالو کیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو نہیں کرتا اس کے مطابق فیصلہ یا اس کی باتوں کو نہیں مانتا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو اس کتاب کو یعنی چھوڑنے والے عقیدت کے دعوے، قانون، یہ راضی، یعنی یہ ایسے ہے کہ عقیدے کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے، لیکن قانون کے راضی ہے غیروں کے،
کہ بس قسم کھانے کے لیے اللہ کی کتاب کہاں ہے قرآن، میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، قرآن لے کر آؤ، لیکن جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر قرآن کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں کرتے، پھر فیصلے کو اپنے کہاں لے کر جاتے ہیں، دنیاوی عدالتوں کی طرف، یا پھر کسی اور سے فیصلہ اور یہ ساری چیزیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار آیتیں جو دیکھیں گے اس میں کیا ہے، فیصلے کی زیادہ باتیں ہیں کہ جو کوئی اللہ کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، وہی فاسق ہے، وہی نافرمان ہے، وہی کافر ہے. یہ بار بار یہ آیت آئے گی. تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس آیت میں تورات کی تعریف ہے جو اللہ نے اپنے بندے اور رسول موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی، اور جس میں ہدایت اور روشنی ہے، جس کے احکام کے مطابق اللہ کے فرما بردار نبی یہودیوں کا فیصلہ کرتے رہے تھے. وہ ان کے احکام کے خلاف نہیں کرتے تھے اور نہ اس میں رد و بدل کرتے تھے. اس پر یہودیوں کی پہلے علماء اور ان کے درویش عمل پیرا رہے، یعنی شروع میں جو ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے تورات اور انجیل، تورات پڑھتے تھے تو وہ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کے خلاف نہیں کرتے تھے، وہ ان کے احکام کے خلاف نہیں کرتے تھے اور نہ اس میں رد و بدل کرتے تھے. اسی پر یہودیوں کے پہلے علماء اور ان کے درویش عمل پیرا رہے اور اللہ کی کتاب مقدس کے احکام کے مطابق جو ان کے سینوں میں اللہ کی امانت ہے حکم کرتے رہے. اور پھر فرمائے جس نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہی کافر ہے. تو کافر کی پہچان کیا ہے؟ اگرچہ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے مگر حکم عام ہے، ہر مسلمان پر اس کا حکم فرض ہے، لہذا کسی کے لیے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہے، اور جو کوئی اس حکم سے منہ موڑے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا. اور ابن مسعود کا قول کیا ہے کہ وہ فیصلہ اس کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ رشوت کے بارے میں، کہ رشوت حرام ہے، پوچھا اس کا کیا حکم ہے، فرمایا کفر ہے. پھر یہ آیت پڑھی، یعنی اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، اور کس لیے کہ بدلے میں کچھ خریدے، جیسے کہ آگے کی آیت ثمنًا قلیلا. ابن عباس سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، فرمایا ایسا کرنا کفر ہے، لیکن یہ کفر ایسا نہیں ہے جیسے اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا اس کی کتابوں کا یا اس کے رسولوں کا انکار کرنا، وہ تو بڑے درجے کا کفر ہے، یعنی اللہ کو بھی نہیں ماننا، اللہ کے رسول کو بھی نہیں، اللہ کی کتابوں کو بھی نہیں، فرشتوں کو بھی نہیں. لیکن یہ اس سے کم درجے کا کفر ہے، لیکن بہرحال یہ کفر ہے. یعنی کفر کا معنی کیا اصل میں؟ انکار کرنا، کہ ہم نہیں اس کتاب کے فیصلوں کو مانتے اور ہم اپنی مرضی کے فیصلے لائیں گے، اور پھر ہمارے مرضی کے مطابق جو فیصلہ کرے گا ہم اس کی بات مانیں گے. تو یہاں پر اس طرح کا یعنی وہ مذہب سے خارج کر دے. جو یہ کفر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسلام سے خارج کر دیتا ہے کہ اللہ کا یا اس کے فرشتوں کا یا کتابوں کا یا رسولوں کا انکار. لیکن یہ والا جو ہے کہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہ کرنا، یہ اسلام سے تو خارج نہیں کرتا، لیکن بہرحال کفر کی کیٹیگری میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی لیے بتا رہے ہیں کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ان کے ہم نے ان سے اپنی کتاب میں لکھ دیا، اس کتاب میں یعنی تورات میں کیا لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی کو مار دے تو وہ بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور کسی کی مثلاً کسی نے آنکھ پھوڑ دی تو بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جائے گی. اسی طرح کان کاٹ لیے تو بدلے میں اس کے بھی کان کاٹے جائیں گے. دانت، ناک اور زخموں کا بھی بدلہ ہے. کوئی کسی کو جان بوجھ کر چوٹ پہنچائے گا تو اس کو بھی چوٹ دی جائے گی. یہ سارے قانون تورات کے بھی ہیں اور قرآن میں بھی یہی حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق فیصلہ بھی کیا ہے. ایک یہودی نے ایک لڑکی کو جو زیور پہنے ہوئے تھی اس کا زیور ہتھیانے کے لیے اس کا سر پتھر سے کچلا، تو لڑکی ابھی مری نہیں تھی کہ اس نے گواہی دی کہ فلاں نے مجھے یعنی اشارتاً بتایا کہ فلاں نے مجھے قتل کیا، اور اس کو بلا کر اس کا سر بھی پتھر سے کچلا گیا کیونکہ تورات میں اس کا حکم تھا. اسی طرح ایک روایت میں کہ ایک عورت نے کسی کا دانت توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بھی دانت توڑا جائے گا. تو کس طرح سے وہ فیصلہ ہوا کہ ایک صحابی ہیں جن کا یہ ذکر آتا ہے، ان کی بہن کا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں دو عورتوں میں جھگڑا ہو گیا. ان میں سے ایک حضرت انس بن نضر کی ہمشیرہ روبیہ
بنت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، یعنی صحابی کی بہن ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی صحابیہ ہیں، ایمان والی ہیں، مسلمان ہیں، جنہوں نے دوسری عورت کا دانت توڑ دیا تھا، جھگڑا ہوا آپس میں اور انہوں نے کیا کیا، اس کا دانت توڑ دیا۔ جب یہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القصاص للقصاص، یعنی کتاب اللہ کے فیصلے کے مطابق دانت کا بدلہ میں دانت توڑا جائے گا۔ حضرت انس بن نظر ایک جلیل القدر صحابی تھے جو جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور بعد میں انہوں نے حمیت اسلامی سے سرشار ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ واللہ لئن اشہدنی اللہ قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مشرکین سے جنگ کا موقع دیا تو اللہ تعالیٰ خود دیکھیں گے کہ میں کیسے کارنامے انجام دیتا ہوں۔ اور واقعی انہوں نے بڑی بہادری سے احد میں جواں مردی سے کافروں کا مقابلہ کیا اور شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو ان کے جسم پر تلواروں، نیزوں اور تیروں کے 80 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے، اور کافروں نے ان کا اس قدر برے طریقے سے مسلح کیا تھا، مسلح یعنی کان، ناک، ہاتھ، پیر، سارے اعضاء کاٹ دیے جائے، کہ ان کی بہن ربیہ بنت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں پہچان نہیں سکی، بلکہ ان کی انگلیوں کی پوروں سے کی مدد سے انہیں پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ غرض یہ کہ یہ صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری بہن ربیہ کا دانت توڑ دیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم کتاب اللہ، ہاں کتاب اللہ کا یہی فیصلہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت۔ حضرت انس بن نظر نے عرض کیا اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں ٹوٹے گا۔ آخر یہ قسم کیسی کھائی تھی انہوں نے؟ کیا حضرت انس بن نظر نے شرعی حکم پر اعتراض کیا تھا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں کرنا چاہتا؟ صحابی ہیں یہ، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہ قسم اس لیے کھائی کہ انہیں اللہ کی ذات سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، بلکہ ضرور کوئی دوسری صورت پیدا فرما دیں گے۔ وہ اپنے رب ذوالجلال سے دعا کرنے لگے۔ چنانچہ جب انس بن نظر نے قسم کھا لی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ لوگ فدیے پر راضی ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، تاوان یعنی فدیے پر۔ لوگ اس زخمی عورت کے گھر والوں کے پاس گئے، ان لوگوں نے تاوان پر رضامندی ظاہر کر دی، حالانکہ اس سے پہلے وہ راضی نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ ربیہ بنت نظر رضی اللہ تعالیٰ کا دانت توڑنے پر، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے کچھ فدیہ لے کر یا وہ کر کے یا تاوان لے کے، بلکہ ہم کو کیا ہے ہماری جیسے اس بہن کا دانت توڑا گیا ایسے اس کا بھی دانت توڑا جائے۔ لیکن پھر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ چھا گئی جب آپ نے سنا کہ وہ لوگ راضی ہو گئے، اور آپ انس بن نظر کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کے دبلے پتلے جسم کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر فرمایا ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا راستہ نکالا کہ ان کو راضی کر دیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے فیصلے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ کے مطابق ہی فیصلہ کرتے تھے، جیسے کہ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے نا السارق بالسارقہ، کہ چورنی چور کے بدلے اور ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو جو بڑے خاندان کی ایک قبیلے کی عورت تھی، اس کا بھی نام فاطمہ تھا، تو اس کے خاندان والوں نے سفارش کروائی اور اسامہ بن زید سے کہ آپ کے چہیتے تھے، پوتے کے جیسے مطلب محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے سفارش کروائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ ہمارے خاندان کی بڑی بدنامی ہو جائے گی کہ اگر فاطمہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے کہ اس میں کچھ تخفیف کریں، یعنی اس سزا میں کچھ وہ کیجیے کہ ہاتھ نہیں کاٹنا پڑے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی قسم فاطمہ بنت محمد یعنی میری بیٹی بھی ہوتی اور اگر اس نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ایسے ہی ہاتھ کاٹے جاتے، یعنی اللہ کا فیصلہ کسی کے گھر والوں کی وجہ سے نہیں بدلے گا، کہ اللہ کا قانون کسی کے چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں بدلے گا، بلکہ اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر اگر قتل کیا تو 3 چوائس ہے، اگر جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا تو اس کی 3 چوائس ہے۔ نمبر 1 بدلے میں قتل یا دیت یا معافی،
یعنی یا تو جس نے قتل کیا جان بوجھ کر اس کو بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، یا اس کے ذریعے جس کے مقتول جو ہے ان کے گھر والے دیت لیں، یا پھر معاف کر دیں۔ قتل خطا، غلطی سے قتل تو گردن آزاد کرنا پڑے گا، اور وارثوں کو خون بہا دے یا وارث معاف کر دیں۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، پھر اگر صدقہ کر دے یعنی معاف کر دے تو وہ اس کا کفارہ ہو گیا، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے۔ فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے کہ قصاص میں عورت کے بدلے مرد کو آیت کے عموم کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمرو بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ بھی کہ مرد کو عورت کے بدلے قتل کیا جائے گا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر سابق شریعتیں بطور بیان کرنے کے نقل کی جائیں تو ان کا حکم ہمارے لیے بھی ہے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو قرآن میں منسوخ نہ کر دیا ہو۔ تو اس آیت میں بھی یہودیوں کو ڈانٹا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں صاف و صریح حکم ہے کہ جان کے بدلے جان، اور پھر بھی یہ لوگ جان بوجھ کر سرکشی سے خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور قرضی اور نظری کی دیت میں برابری نہیں کرتے، اور نظری کی دیت پوری اور قرضی کی دیت آدھی مقرر کر رکھی ہے۔ جیسے تورات میں رجم کا صریح حکم ہے، مگر اس کو ٹھکرا کر اپنی طرف سے کیا ہے 100 کوڑے مارنا، اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر، یعنی بچ جائیے مرنے سے، تو ایسی اپنی مرضی کی۔ اسی لیے اوپر انہیں کافر کہا گیا کیونکہ وہاں دیدہ و دانستہ اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اور یہاں ظالم کہا گیا کیونکہ جس حکم میں اللہ نے برابری رکھی تھی اس کی مخالفت کی، اور کمزوروں کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر ظلم کیا اور لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ تو قصاص میں یہاں پر بتایا گیا کہ پھر فرمایا کہ زخموں کا بھی قصاص ہے، الجروح بالقصاص۔ ابن عباس فرماتے جان کے بدلے قتل کی جائے گی، آنکھ کے بدلے پوڑی جائے گی، ناک کے بدلے کاٹی جائے گی، دانت کے بدلے اکھاڑے جائیں گے، اور زخموں کا زخم سے قصاص لیا جائے گا۔ اس میں مسلمان کے آزاد خواہ مرد ہوں یا عورتیں برابر ہیں، جبکہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا، اور غلاموں کے مرد و عورت آپس میں برابر ہیں، جبکہ جان بوجھ کر ایسا کیا گیا۔ تو زخموں کا قصاص زخم ٹھیک ہونے کے بعد لیا جائے گا، یعنی زخموں کا قصاص لینا جائز نہیں ہے جب تک کہ زخم اچھے نہ ہو جائے۔ اگر زخم اچھے ہونے سے پہلے قصاص لے لیا گیا اور زخم زیادہ ہو گیا تو اب قصاص ساقط ہو چکا، کیونکہ مسند احمد میں کہ ایک شخص نے ایک شخص کی گھٹنے میں سینگ مار کر زخمی کر دیا۔ زخمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بدلہ چاہا، فرمایا ابھی ٹھہرو، جب اچھے ہو جاؤ گے تو اب قصاص لینا۔ لیکن وہ پھر آیا، آخر کار آپ نے قصاص کا فیصلہ فرما دیا۔ پھر جب اچھا ہو گیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس زخم سے لنگڑا ہو گیا ہوں۔ فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی قصاص سے روکا تھا مگر تو نے میرا کہنا نہیں مانا، آخر حق تعالیٰ نے تجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور تیرا لنگڑا پن باطل کر دیا۔ پھر آپ نے منع فرمایا کہ اچھا ہونے سے پہلے کسی کے زخم کا قصاص نہ لیا جائے۔ مثلا یہ کہ کسی نے کسی کو زخمی کیا، اب زخم ہو سکتا ہے کہ بہت جلدی اچھا بھی ہو جائے تو وہ خود پچھتائے گا کہ میں نے کیوں دوسرے کو اس کے بدلے میں زخمی کیا، یا بہت زیادہ بھی بڑھ جائے گا تو اس کو انصاف نہیں ہوا نا، یعنی جتنا اس نے زخم دیا تو اتنا ہی اس کو زخم لگایا گیا، لیکن آگے چل کے وہ بیماری بڑھ گئی تو وہ بدلہ تو نہیں ہوا نا اس کے مطابق۔ اگر ظالم قصاص میں مر جائے تو اس کا خون باطل ہے، اگر مظلوم ظالم سے قصاص لے اور ظالم قصاص میں مر جائے تو مظلوم پر کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح معافی کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ پھر فرمائے معافی معاف کرنے والے کے لیے کفارہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے یعنی جس نے معاف کر دیا اور صدقہ کر دیا تو اس معافی سے زخمی کرنے والے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا اور زخمی کو ثواب بھی ملے گا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے مجروح کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ ابن عمرو فرماتے ہیں بقدر صدقہ کے مجروح کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفارہ اس شخص کے لیے جس کا دانت توڑا گیا یا ہاتھ کاٹا گیا یا کوئی اور چیز کاٹی گئی یا بدن کو زخمی کیا گیا اور اس نے معاف کر دیا۔ پھر فرمایا بقدر معافی کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اگر چوتھائی دیت کی معافی دی ہے تو چوتھائی گناہ، اور اگر تہائی کی معافی دی ہے تو تہائی گناہ، اور اگر کامل دیت معاف کر دیے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا جو شخص اللہ کے اتارے ہوئے احکام سے فیصلہ نہیں کرے گا وہ ظالم ہے، یعنی وہ فساد فی الارض کا موجب ہوگا جسے روکا گیا ہے
اور اس سے ظلم بین الناس کا رواج ہوگا، اور وہ شخص فاسق و فاجر کے زمرے میں داخل ہو جائے گا جس کا انجام برا ہوگا۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کی بھیجے جانے کا ذکر ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو تورات تھی، اب انجیل کا دور آ رہا ہے، وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ۔ اور ہم نے ان کے نقش قدم پر کس کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پیچھے بھیجا ہم نے نبیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 1900 سال کا۔ اس دوران بے شمار انبیاء وہ سب بھی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے رہے، جنہوں نے تورات کے احکام کو منسوخ نہیں کیا بلکہ انہیں قانون کے مطابق فیصلہ کیا، اور ان کو انجیل دی، وہ اس کی تصدیق کرتی ہے تورات کی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ إِنجِيلِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل جو نازل کیا گیا اللہ نے اس میں، اور جو نہ مانے اس فیصلے کو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو پہلے لوگ کافر، دوسرے ظالم جو اس کے فیصلے کو کچھ اور بدل لیتے ہیں، اور تیسرے وہ ہے کہ جو نہ مانے اس فیصلے کو، تو وہ کیا ہے کہ یہاں پر یہ کیا گیا کہ جو اس فیصلے کو نہیں مانتے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو ایسے لوگ کیا ہے؟ فاسقون، نافرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ لوگ اس چیز کو نہیں مانتے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ إِنجِيلَ، حالانکہ اس میں کیا ہے؟ قرآن کی طرح کی ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت اور نصیحت کس کے لیے؟ یہ کتاب جو متقی ہو، جو مان جانے والے ہو، اور جو نہ مانے وہ کیا ہے؟ نافرمان ہے اللہ کی نظر میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے فرمایا ہے کہ یعنی اسرائیلی نبیوں میں سے سب سے پیچھے آنے والے کون سے نبی ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام، جن کا تورات پر ایمان تھا اور آپ اسی کے حکم کے مطابق حکم فرماتے تھے۔ ہم نے آپ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت و نور ہے کہ اس سے حق کی طرف رہنمائی ہے اور شبہات و شکوک سے بچنے کے لیے روشنی ملتی ہے، اور مشکلات کا حل بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا جو کچھ تورات میں ہے وہی انجیل میں ہے۔ انجیل تورات کی تصدیق کرتی ہے، چند مسائل میں اختلاف ہے جن میں اسرائیلی اختلافات کا حل موجود ہے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے نقل فرمائے کہ آپ نے بنی اسرائیل سے کہا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، آل عمران آیت نمبر 50، تاکہ میں تم پر بعض وہ چیزیں جو حرام کر دی گئی ہیں اس کو حلال کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انجیل نے تورات کے بعض احکام کو منسوخ کر دیا۔ فرمایا ہم نے انجیل کو رہنما بنایا، اس سے سیدھی راہ معلوم کر لی جاتی ہے، اور یہ گناہ اور حرام چیزوں سے انسان کو روک دیتی ہے، لیکن اسی شخص کے لیے نصیحت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جو اس کے ڈراووں سے اور عذاب سے ڈرتا ہو۔ تو اللہ کے خوف سے اور اس کے عذاب سے کون ڈرے گا؟ للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، بس چاہیے کہ وہ اہل انجیل جو ہے وہ فیصلہ کرے اس کے مطابق جو نازل کیا گیا اللہ نے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اور اس میں جو نہ مانے ہم الفاسقون، یہی فاسق ہے، یہی نافرمان ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، یعنی ہم نے انجیل والوں کو اس لیے انجیل دی تاکہ اسے ماننے والے اپنے زمانے میں اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اس کے تمام احکام پر ایمان لے آئیں اور ان کی تعمیل کریں۔ اس انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، اور جب آپ تشریف لے آئیں تو آپ کی اتباع و تصدیق کا بھی حکم ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 68 میں آگے پڑھیں گے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ، اہل کتاب تم کسی دین پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل پر عمل نہ کرو، اور جو کچھ تمہارے اور تمہارے رب کی طرف سے ہے جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے۔ اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ جس نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہیں کیا وہ فاسق ہے، یعنی اپنے رب کی اطاعت سے خارج ہے، باطل کی طرف جھکا ہوا اور حق چھوڑے ہوئے۔ یہ آیت عیسائیوں کے بارے میں اتری ہے، اور اسی انداز بیان سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ عیسائیوں کو خطاب کر کے کہ چاہے آج انجیل موجود ہے اور تورات موجود ہے، لیکن جو اصل کتاب ہے اب کیا ہے؟ ان سارے چیزوں کو ماننا تو ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے،
لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی تحریف ہو چکی ہے، یعنی بہت ساری چینجنگ ہو چکی ہے، بہت ساری چینجز اس میں آ چکے ہیں کہ جو قرآن سے ٹکراتے ہیں. تو اب جو قرآن آ گیا ہے تو پھر کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو چینج ہو گئی ہیں اس کو چھوڑ کر کس کی طرف آنا ہے؟ قرآن کی طرف. کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے کی آیت میں کیا فرما رہے ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا. تورات اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہم نے آپ کی طرف بھی ایک کتاب اتاری ہے. کون سی؟ قرآن. حق کے ساتھ یہ تصدیق کرنے والی اس چیز کی جو الکتاب میں تھی. اور یہ ساری کتاب ایک ہی بات ہے اور ایک ہی احکام لے کر آئی ہے، سب کا مضمون ایک ہی ہے. زبان، ترتیب اور حالات کے مطابق فرق ہے. جیسے کہ یہ قرآن نازل ہوا عربی زبان میں، اور تورات اور انجیل عبرانی زبان میں، ہیبرو زبان جو ہے ان کی، یہودیوں کی، تو ان کی لینگویج میں ان کو اتارا گیا جو اس وقت بنی اسرائیل کی لینگویج تھی. تو لینگویج میں فرق ہو سکتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے، لیکن مضمون سب کا ایک ہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، انبیاؤں کی بات ماننا ہے اور اللہ کے احکام کا فیصلہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. حالانکہ بھیجے جانے والے جو انبیاء ہیں وہ مختلف ہیں. وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ. اب یہ قرآن ان پچھلی کتابوں کا نگہبان ہے، جو کچھ اس میں آیا اور لوگوں نے اس میں تحریف کر دیا، ان سب باتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے. اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت کریں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّهُ لَحَافِظُونَ. کہ بے شک ہم نے یہ ذکر اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق اب آپ فیصلہ کیجیے. اگر ولا تتبع احواہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات اور مرضی کے اتباع نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ گیا. شرعۃ و منہاجہ، شریعت وہ طریقہ زندگی جو انسان کو دونوں جہان کی بھلائی اور نجات کی طرف لے کر جاتی ہو. اور یہ ہر قوم پر، امت پر، پیغمبر کے لیے یہ بنایا گیا منہج ہے. وہ منہاجہ کیا ہے؟ منہج ہے راہ عمل، یعنی شریعتیں مختلف ہیں اور شریعتوں پر عمل کے طریقے بھی مختلف ہیں. مختلف کیوں؟ کیونکہ ہر دور کے حالات مختلف تھے. اس کے علاوہ ایک اور وجہ کہ لوگوں کا امتحان لینا مقصد تھا، کہ اللہ تعالیٰ امتحان لے کے اگر ہم ان پر کوئی شریعت اتارے یا کوئی قانون اتارے تو کیا یہ مانتے ہیں یا اس سے پھر جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اوپر تورات کا جو موسیٰ کلیم اللہ پر اتری تھی بیان تھا، اس کی تعریف و توصیف، اور اس وقت اس کی پیروی کا حکم تھا جب اس کی پیروی واجب تھی. پھر انجیل کا بیان کیا گیا، اس کی مدح ثنا کی گئی، اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم فرمایا گیا اور اس کی پیروی کا حکم دیا گیا. اب قرآن عظیم کا ذکر ہے جو رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین پر اترا. فرمایا ہم نے آپ پر حق کے ساتھ قرآن عظیم اتارا. اس میں ایسی صداقت ہے کہ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں ذرا بھی شبہ نہیں. اور یہ ان تمام سابق کتابوں کی تصدیق بھی فرماتا ہے جن میں اس کا بیان ہے اور اس کی تعریف ہے. اور یہ بشارت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے گا. چنانچہ حسب بشارت اس کے اترنے سے اس کی صداقت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. یعنی تورات اور انجیل میں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا اور جن پر ہم ایک کتاب نازل کریں گے، اور سب کی سب کو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو فالو کرنا ہے، بشرط یہ کہ ارباب بصیرت و غور و فکر سے کام لے. چنانچہ جو کتابوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم کے مطیع و منقاد ہیں، اللہ کی شریعتوں کے پابند ہیں اور اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، ان کے ایمان و یقین میں اضافہ ہو گیا. جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 107 108 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین اوتوا العلم درجات، جو لوگ اس سے پہلے کے عالم ہیں جن کو یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، یقیناً ہمارے رب کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا. یعنی حق تعالیٰ نے پہلے رسولوں کی زبانی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے وہ یقیناً پوری ہو کر رہے گی. پھر فرمایا قرآن عزیز تمام سابق کتابوں پر امین ہے، سب کی تصدیق کرتی ہے اور تمام کتابوں کا خلاصہ ہے. جو بات اس کے موافق ہو وہی حق ہے اور جو اس کے مخالف ہو وہ منسوخ و منحرف ہے. یعنی تورات انجیل میں آج بھی اگر کوئی ایسا حکم ہے جو قرآن کے مطابق ہے تو اس کو لیا جائے گا، لیکن اگر اس چیز میں چینجنگ کر دی گئی ہے
تو پھر اس کو نہیں لیا جائے گا. جیسے ہم لوگوں نے ابھی مثال دیکھی کہ قرآن میں بھی، تورات میں بھی، انجیل میں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا. لیکن اگر ان لوگوں نے وہ چیز بدل کے تورات انجیل میں اب کیا لے آئے کہ نہیں، اس کو منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کر شہر میں ذلیل کیا جائے گا، تو یہ چینج ہو گیا، تو یہ قانون نہیں مانا جائے گا. حالانکہ اس کتاب کو مانا جا رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن تحریف کی ہوئی باتوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور اس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے. فرمایا جیسے ہم لوگ سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی نے یہ ذکر قرآن اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. دنیا کا فیصلہ قرآنی احکام کے مطابق کیا جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آتے تھے فیصلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے مطابق فیصلہ کرتے تھے. پھر فرمایا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں، عربوں میں، اجمیوں میں، ان پڑھوں میں اور پڑھے لکھوں میں اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق جو اس عظیم کتاب میں آپ کے پاس موجود ہے حکم فرمائیے، اور ان احکام سے بھی جو پہلے انبیاء کی کتابوں میں ہیں جن کو آپ کے لیے برقرار رکھا گیا اور انہیں آپ کی شریعت میں منسوخ نہیں کیا گیا. پھر فرمایا آپ ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کیجیے، یعنی ان کی خود تراشیدہ باتوں کی، جن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے وہ احکام چھوڑ دیے جن پر رسولوں کی زبانی اترے تھے، پیروی نہ کرے. لہٰذا آپ حق سے ہٹ کر جس کا آپ کو حکم ہے، ان بدبخت اور جاہلوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگے. پھر فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ مقرر کر دی. فرماتے شرعتا سے سبیل اور منہاج سے سنت مراد ہے. شریعت وہ ہے جس سے ابتدا کی جائے، اور منہاج واضح اور آسان راستے کو کہا گیا ہے، اور سنتیں راستے ہی ہیں، یعنی وہ سارے طریقے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا تو قرآن میں نازل کر دیا یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے، وہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو وہ ساری چیزوں کو فالو کرنا کیا ہے، ایک ایمان والے پر، ایک مسلمان پر فرض ہے کہ یہی دین ہے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، چاہے دنیاوی کوئی معاملات ہو یا دین کا معاملہ ہو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اب چاہیے کہ، اور اگر چاہتے اللہ ضرور بنا دیتے تم سب کو ایک ہی امت، لیکن اس نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے. جو دیا اس نے تم کو، تو نیکی میں جلدی کرو، تم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے، بس وہ تم کو بتائیں گے اس چیز کے بارے میں جن میں تم نے اختلاف خود پیدا کر لیے. اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ خود کریں گے. یعنی ہوتا ہے نا، کیوں یہودی بن گئے یا عیسائی بن گئے یا اختلاف کیوں ہے، تو اس کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مخالفت تو رہے گی ہمیشہ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا یا فرما رہے کہ اگر ہم چاہتے تو ایک ہی امت ہو جاتی، پھر کسی کا کوئی امتحان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا. پھر جانچ کیسے ہوتی کہ کون صحیح ہے ایمان میں اور کون ہے بس نام کا مسلمان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایک نہیں بنایا. مثلاً یہ کہ مثال کے طور پر ہم سمجھے کہ اگر ٹیچر چاہے تو سارے ہی بچوں کو، فیل ہونے والے، پاس ہونے والے، سب کو پاس کر دے، تو پھر امتحان لینے کا مقصد کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ امتحان ہی نہ لیا جائے اور سب کو ویسے ہی پاس کر دیا جائے. تو اس میں فرق کیا ہوگی کہ کون صحیح معنوں میں آگے چل کے کچھ کرنے کے قابل ہے اور کون ہے جو خالی بس نام کے لیے پاس تو ہو گیا لیکن آگے کچھ کام کے قابل نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ہے نا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم آزمائے تم کو کہ کون ہے تم میں سے احسن عمل کرنے والا، بہترین عمل کرنے والا. تو یہ دنیا جو ہے امتحان ہے، اور یہاں پر ہر ایک کی آزمائش ہے کہ زبانی تو تم کہتے ہو کہ ہم ایمان لائیں، لیکن اصل میں تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا یا تمہارے عملوں میں داخل ہوا، اس کا تو تم سے امتحان لیا جائے گا. وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. اور یہ کہ فیصلہ کرو ان کے درمیان ساتھ اس کے جو اللہ نے اتارا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ہوشیار رہو اس سے، وہ اس سے نہ پھیر دے جو اللہ نے نازل کیا. اصل بات یہاں یہ ہے کہ جو یہودیوں نے خود ساختہ دین بنا لیا تھا، اس سے تو وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے، تو انہوں نے اس کا حل کیا نکالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان جائیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیصلہ اللہ کی مرضی کا کرنا ہے، اور اسے محتاط بھی رہنا ہے کہ آپ کو اصل دین سے نہ پھیر دیں۔ آج بھی یہودیوں کی یہی چال ہے کہ مسلمانوں سے یہ نہیں کہتے کہ تم مسلمان مت رہو، پھر جاؤ، بلکہ اپنی عادتیں، زبان، سوچ، سب کچھ ان کے طریقے کا، جس میں جیسے بولتے ہیں نا کہ ناریل اندر سے سفید اور باہر سے براؤن، تو یہ چال یہودی و نصارہ کی ہے کہ ہم ہر کامیاب یعنی ہم کامیابی پر ہیں۔ جیسے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لوگ باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں، اب بہت کم ایسے بچے ہیں جو واقعی میں جا کر وہاں پر بچے ہوئے ہوتے ہیں فتنوں سے یا ان کے کلچر سے، کیونکہ وہ کسی کو بھی یہ نہیں کرتے کہ تم مسلمان مت رہو، بلکہ تم ان کے اندر ایسا کلچر ڈال دو، ایسا ان کے اندر عادات ان کی چینج کر دو، ایسے ان کے اندر عقیدے خراب کر دو کہ وہ نام کے مسلمان رہے لیکن طریقہ وہ فالو کرے یہود و نصارہ کا۔ اور آج اس میں بہت زیادہ سکسیس ہے، بہت زیادہ کامیاب ہے۔ زیادہ تر ہمارے میں مرتد جو ہو رہے ہیں کالج کے ینگ لڑکے لڑکیاں، ان سب کا طریقہ کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ ان سب کے بہکاموں میں آ گئے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے مختلف مذاہب والی قوموں کا بیان فرمایا کہ اپنے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر ان کو حق تعالیٰ نے مختلف شریعتیں عطا فرمائی، یعنی جن کے احکام مختلف تھے اور توحید میں بھی متفق تھے، یعنی توحید ایک ہی اللہ کو سب انبیاء مانتے تھے، شریعتیں مختلف تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم گروہ انبیاء علاقی بھائی ہیں، ہمارا دین توحید ایک ہی ہے، ہر ایک نبی کو توحید دے کر بھیجا گیا اور ہر کتاب میں توحید اتاری گئی، جیسا کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ البتہ انبیاء کی شریعتیں احکام میں اور واجبات و ممنوعات مختلف ہیں، ایک چیز ایک شریعت میں حلال اور دوسری شریعت میں حرام ہے یا اس کے برعکس ہے، اسی طرح ایک حکم ایک شریعت میں ہلکا ہے اور دوسری میں سخت ہے۔ حق تعالیٰ نے ہر ایک زمانے میں قوم کے لحاظ سے اور اپنی مصلحت کے اعتبار سے شریعتیں مقرر فرمائی۔ یہ خطاب تمام قوموں سے ہے اور اللہ اپنی ہمگیر عظیم قدرت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اگر وہ چاہتے تو ساری دنیا کو ایک ہی دین ایک ہی شریعت پر جمع کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر، لیکن حق تعالیٰ نے ہر رسول کی الگ الگ شریعت مقرر فرمائی، پھر ساری کو یہ یا بعض کو دوسرے بعد والے رسولوں کی شریعت سے منسوخ فرما دیا، یعنی کینسل کر دیا، اور اخیر میں تمام شریعتوں کو محمدیہ شریعت سے منسوخ، یعنی اب تمام جو طریقے ہیں پہلے کے نمازوں کے، روزوں کے، زندگی گزارنے کے، فیصلہ کرنے کے، وہ ساری چیزیں کینسل۔ اب کس کے بات مانی جائے گی؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، یعنی قرآن کے مطابق۔ آپ کو قیامت تک کے لیے تمام دنیا کا رسول بنا، نبوت آپ پر ختم کر دی گئی، پھر فرمایا تاکہ اللہ تمہیں اس کتاب میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے جداگانہ شریعتیں اس لیے مقرر فرمائے کہ وہ تمہیں دی ہوئی کتابوں میں آزمائے اور اطاعت و گناہ پر ثواب و عذاب دے۔ پھر حق تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ نیکی اور بھلائیوں کی طرف دوڑ کر جاؤ، ساریو الی مغفرت، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کی طرف بھاگ کر جاؤ، دوڑ کر جاؤ، فاستبقوا الخیرات، اور جھوٹوں کی اور فاستبقوا نیکی اور بھلائیوں کی طرف دوڑ کر جاؤ، خیر اللہ کی تابع داری اور شریعت کی پیروی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ناسخ کر دی، اور اللہ کی آخری کتاب یعنی قرآن کی جو سب سے پچھلی کتاب ہے تصدیق ہے۔ پھر فرمائے کہ قیامت کے روز تم سب کو اللہ ہی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، وہی تمہیں تمہارے اختلافات کی خبر دیں گے، سچوں کو ان کی سچائی کا اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور جھوٹوں، منکروں، حق سے کترانے والوں، حق جھٹلانے والوں، ذلیل و خوار کے باوجود حق نہ ماننے والوں کو اور پکی دلیلیں ٹھکرا دینے والوں کو بڑا بھاری عذاب دیا جائے گا، یعنی اللہ کے وہاں سخت پکڑ ہوگی جو یہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہیں مانتا، یا قانون تو مانتا ہے لیکن اس کو دل سے قبول نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے اس چیز پر قادر ہے کہ ان کی پکڑ کرے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ وَأَنْحِكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب یہ قرآن ان پچھلی کتابوں کا نگہبان ہے، جو کچھ اس میں آیا ہے اب آپ ان کی خواہشات کی پیروی مت کیجیے، بلکہ کیا ہے پھر مقرر کہا گیا کہ اللہ ہی کے احکام کے مطابق فیصلہ کیجیے، لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ لگیے اور اپنے دشمنوں یہودیوں سے
محتاط رہیے کہ کہیں وہ آپ کو بہکا نہ دے، خبردار آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیں، وہ جھوٹے، غدار اور کافر ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے حکم کے خلاف کرے اور اللہ کی شریعت مطہرہ کی مخالفت کریں تو آپ یقین کر لیں کہ یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی شامت ہے، جن کی وجہ سے حق تعالیٰ انہیں ہدایت سے ہٹا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی سیاہ کاریوں کی وجہ سے اللہ کی قدرت و حکمت انہیں گمراہ کرنا اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اکثر لوگ اپنے رب کی فرما برداری سے خارج ہیں، حق مخالف ہے اور صداقت سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ سورہ یوسف آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما اکثر الناس ولو خرست بمؤمنین، اکثر لوگ گو آپ ان کے ایمان کے حریص ہی کیوں نہ ہو، ایمان لانے والے نہیں۔ اور سورہ انعام آیت نمبر 116 میں پڑھ چکے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن، اگر آپ روئے زمین کے اکثر لوگوں کا کہنا مانے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ کیا یہ اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر جاہلیت کا طریقہ چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے دین کے حکم کے علاوہ کس کی بات اچھی ہے؟ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کون ہیں؟ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کو چاہنے والے ہو تو مسلمان، لیکن طور طریقہ جاہلوں والا پسند کرتا ہو۔ وہ کون کون سے طریقے ہماری زندگی میں جاہلیت والے ہیں؟ اور یہ بات یاد رہے کہ جاہلیت کا طریقہ ہر وہ حکم، ہر وہ چیز جو اسلام کے طریقے کے علاوہ ہو، جیسے بچے کی پیدائش، دین کی رسومات، شادی بیاہ کی رسومات، یا بہت سی چیزیں اور ان کی لمبی فہرست ہے۔ تو اللہ پر یقین رکھنے والے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اور یقین کا معنی کیا ہے؟ جیسے پہلے سپارے میں پڑھ چکے، یقین کا معنی ایسی کیفیت جو شک کی نفی کرے اور دل و دماغ اور ارادے کو مسخر کر دے، تو ان کی سوچ، ان کی ہر چیز اللہ کے تابع ہو جائے۔ لیکن یہ سب جاننے کے باوجود اگر نہ مانے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان 3 لوگ ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں جاہلیت کے طریقوں کو رواج دینے والا۔ نمبر 2، کہ حج کے لیے اللہ کے گھر سے زیادہ غیر اللہ کی طرف جانا پسند کرنے والا۔ اور نمبر 3، جاہلیت ہی میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آج بھی اگر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر کے اور ابورشن وغیرہ کروایا جاتا ہے تو یہ بھی جاہلیت کا طریقہ ہے کہ ہم کو پہلے ہی لڑکیاں ہیں، ہم کو نہیں لڑکا نہیں چاہیے، تو یہ ساری چیزیں۔ اور اسی طرح جاہلیت کی رسموں میں سے ایک یہ بھی ہے نا، فضول چیزیں، آج یہ ڈے ہے، آج وہ ڈے ہے، مدرس ڈے ہے، فادرس ڈے ہے، اور ویلنٹائن ڈے ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے ڈے۔ تو یہاں پر وہی بتائے گئے کہ یہ ساری رسمیں جو ہیں وہ جاہلیت والی ہیں، کہ جس کو فالو کرنے کے لیے منع کیا گیا۔ اللہ کے حکم سے جو ناقابل تغیر ہے، ہر بھلائی پر شامل ہے اور ہر برائی سے روکتے ہیں، منہ پھیرنے والوں کی مذمت ہے۔ یہ لوگ اپنی رائےوں، قیاسوں، خود ساختہ قوانین اور ارادوں کی طرف جو خود تراشیدہ اور من گھڑت ہے اور جن کی سند اللہ کی شریعت میں نہیں ملتی ہے، جھکتے ہیں، جیسے ارباب جاہلیت اپنی جہالت و گمراہی کے ساتھ حکم کیا کرتے تھے، جو وہ اپنی رائےوں اور خواہشوں کے مطابق گھڑ لیا کرتے تھے، اور جیسے جیسے تاتاری ملکی سیاسی قوانین کے مطابق جو ان کے بادشاہ چنگیز خان سے ماخوذ تھے حکم کیا کرتے تھے۔ چنگیز خان نے انہیں ایک کتاب یاسق لکھ کر دی تھی جو مختلف شریعتوں سے ماخوذ تھی، اور اس میں بہت سے قانون محض اپنی رائے اور خواہشات کے مطابق تھے۔ یہ کتاب اس کے اولاد میں خود ساختہ شریعت تھی جس کے حکم کو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر مقدم کرتے تھے کہ جو شخص ایسا کرے وہ کافر ہے، اس سے جنگ کرنا واجب ہے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم نہ کرے۔ فرمایا گیا یہ کافر جاہلیت کا حکم ڈھونڈتے ہیں اور اسے چاہتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کتراتے ہیں۔ ارباب عقل و ہوش کے نزدیک اللہ کے حکم سے بڑھ کر کسی کا حکم نہیں ہے، مصلحت و عدالت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہو سکتا، بشرطیہ کہ وہ اللہ کی شریعتوں کو سمجھتے ہوں اور ان پر ایمان و یقین بھی ہو، اور یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ تمام حاکموں کا حکیم ہے اور اپنی مخلوق پر ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز میں انصاف پسند ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں کوئی ایسا قانون نہیں اتارا ہے کہ جو یعنی ہمارے لیے بوجھ ہو یا ہمارے لیے مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسان دین کے دے کر بھیجا ہے، اور ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، خود ساختہ رسموں کو، اپنے
کلچر میں ڈال کر ہم لوگوں نے کیا کیا، اس کو مشکل بنا دیا دین کے نام پر کہ یہ بھی دین ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں وہی فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اس کو نہیں مانے گا تو دراصل وہ کیا ہے، وہی کافر ہے، وہی انکار کرنے والا ہے. اور وہی حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے اس کو کیا یقین کرنے والے ہی یقین کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی مسلمانوں سے خطاب ہے، ایمان والوں سے، نہ تم بناؤ یہود و نصاروں کو اپنا دوست. ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مسلمان کے کبھی بھی دوست اور خیرخواہ نہیں ہو سکتے. اور اگر نہیں تم باز آئے اور ان سے دوستی کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوستی جن کی ہو طور طریقہ ان کا نہ ہو. اور اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتے، اور وہی ظالموں میں سے ہے. ظالم کون ہے؟ جو اللہ کا حکم نہ مانے اور یہود و نصارہ سے دوستی رکھے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ان سے دشمنی رکھنا ہے، نہیں، دشمنی نہیں رکھنا ہے. دوستی تو ایک جیسے کوئی آفس میں کلیگس ہیں یا جو بھی ہے یا کالج میں ہے تو ان سے دوستی، لیکن دلی دوستی نہیں. ایسی دوستی نہیں کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں یا تمہارے طریقے سے ہٹا کر اپنے دین کی طرف لے کر جائے. ایسی دوستی سے منع کیا گیا. حق تعالیٰ ایمان والوں کو دشمنان دین اور ایمان کی دوستی سے منع فرما رہے ہیں، خواہ یہودی ہو یا عیسائی یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں. سب اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کی فکر میں رہتے ہیں. پھر فرمایا یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہیں اور ان کی تم سے دوستیاں نہیں ہو سکتی. پھر ان سے دوستی کرنے والوں کو ڈرایا، دھمکایا اور سخت ڈانٹا گیا. پھر فرمایا ان سے دوستیاں کرنے والے انہی میں سے ہیں اور مسلمان نہیں ہیں. ابن ابی حاتم میں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم دیا کہ آمد و خرچ کا حساب بتائیں. ابو موسیٰ کا کاتب ایک عیسائی تھا. آپ نے اس سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حساب سمجھا دیں. اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے سلیقے سے حساب سمجھا دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی ہوشیاری سے خوش ہوئے اور فرمایا یہ بڑا ہوشیار و امین ہے. پھر اس سے کہا کہ مسجد میں آ کر ہمیں خط کا مطلب بتا دینا جو شام سے آیا ہے. ابو موسیٰ نے کہا یہ مسجد میں نہیں جا سکتا. پوچھا کیا ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں، ناپاک تو نہیں ہے مگر عیسائی ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈانٹا اور کہا اسے نکالو، اور یہ آیت پڑھی. یعنی ان کی بات مان رہے ہو، ان کی ہوشیاری سے امپریس ہو رہے ہو اور وہ ہو رہے ہو، حالانکہ یہ عیسائی ہے اور یہ کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے. فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین. تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے. کون سی بیماری ہے؟ منافقت کی. وہ انہی میں سے اسی میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں. وہ جلدی کرتے ہیں ان سے دوستی کرنے میں. یعنی منافقین ہیں، وہ نام کے تو مسلمان ہوئے لیکن ان کا طور طریقہ اور ان کا سب کچھ کیا ہے؟ یہود و نصارہ کے طریقے کو پسند کرتی ہیں. یقولون نخشی، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہ جاؤ ان کے پاس یہود و نصارہ کی طرف، تو یہ منافقین کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی گردش نہ ہو ہم پر، اسی لیے ان سے دوستی رکھتے ہیں کہ کل کو ہم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ہماری مدد کریں گے. آج بھی جو اسلامک کنٹری ہے اور وہ یہ یہود و نصارہ کے ملکوں سے جو دوستی کا ان کا طریقہ ہے، وہ اسی لیے ہے نا کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ ہم پر یہ چڑھائی کرے یا ہم کو. تو دنیا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہو کہ یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے، کمزور ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کمزور نہیں ہوں گے، بلکہ تم تعداد میں بھی زیادہ ہوگے اور مال بھی، لیکن تمہارے دلوں میں وہن آ جائے گا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ تو فرمایا دنیا کی محبت اور لوگوں کا ڈر. تو آج لوگوں کا ڈر ہی آ گیا ہے نا کہ اگر ان سے وہ نہیں کریں گے اور ان کو ووٹ نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ وہ کریں گے تو یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ابھی پہلے کی آیت میں فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو بلکہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. تو یہاں پر اسی لیے بتایا گیا کہ فطر الذین، کیونکہ ان کے دلوں میں کیا ہے؟ بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مرض سے شک، تردد اور نفاق مراد ہے. یسارعون فیہم یعنی ان سے دوستی میں جلدی کرتے ہیں اور دوڑ کر ان سے ظاہری اور باطنی محبت گانٹ لیتے ہیں.
اور دوستانہ تعلقات پیدا کرنے کے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ کافر مسلمانوں پر غالب آئے تو اس وقت یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات کام آئیں گے اور حوادثات زمانہ سے محفوظ رہنے کا باعث بنیں گے۔ لیکن ان کی تمناؤں کے خلاف حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جلد ہی فتح مکہ لانے والے ہیں اور عنقریب مکہ معظمہ مسلمانوں کے قبضے میں آنے والا ہے، یا کفر و اسلام کا فیصلہ عنقریب ہو جانے والا ہے۔ امر ربانی سے یہودیوں اور عیسائیوں پر جزیہ مراد ہے۔ پھر یہ منافق جنہوں نے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستانہ تعلقات بڑھائے تھے اور اپنے دلوں میں ان کی محبت چھپائی تھی، اس پر نادم ہوں گے کہ ہماری دوستیاں کچھ بھی کام نہیں، یعنی ہم نے تو کل کے فیوچر کے ڈر سے دوستی کی تھی، اور آج کیا ہوا؟ مسلمان غالب آ گئے اور ہم رہ گئے پیچھے کہ ان سے دوستی کاٹنے میں، اور ان کے تو آج تو کچھ کام نہیں آئی، تو اس پر شرمندہ ہوں گے۔ اور اس کے برعکس رب العالمین نے ہمارا پول کھول دیا اور مسلمانوں نے ہمیں پہچان لیا۔ جب مسلمانوں کو ان کا حال معلوم ہوگا تو ان پر سخت تعجب کریں گے کہ یہ تو قسمیں کھا کھا کر ہمیں اپنے ایمان کا یقین دلایا کرتے تھے اور ایمان کی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے۔ ان کا اندرونی حال یہ تھا کہ پکے منافق، بے ایمان اور غدار نکلے، کہ چھپی دوستی رکھتے تھے ان لوگ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی اور سے، اور پھر اس کی وجہ سے کیا ہے کہ نادمین ہوں گے، شرمندہ ہوں گے جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فوقیت دے رہے ہیں، مسلمانوں کو عزت دے رہے ہیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھائی ہیں کہ وہ بے شک تمہارے ساتھ، یعنی جب اللہ کی طرف سے فتح اور مدد آ جائے گی تو ایمان لانے والے منافقین کے لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے تھے، پھر ضائع ہو گئے ان کے اعمال اور خسارے پانے والوں میں سے ہو گئے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو وہ بتایا جا رہا ہے، آیت نمبر 53، کہ ان آیتوں میں کے شان نزول اس طرح بیان کیے جاتے کہ یہ آیتیں دو شخصوں کے بارے میں اتری۔ واقع ہے احد کے بعد ایک شخص نے دوسرے سے کہا میں یہودی کے پاس جا کر پناہ لے لیتا ہوں اور یہودی بن جاتا ہوں، یہودیت وقت پر پڑھنے پر کام آئے گی۔ دوسرے نے کہا کہ میں ملک شام میں فلاں عیسائی کے پاس جاتا ہوں، عیسائی بن جاؤں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عبادہ بن صامت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہودی دوست بڑے سنگ دل، باقاعدہ مسلح اور کافی جنگی قوت کے مالک ہیں، میں یہودیوں کی دوستی سے دستبردار ہو کر اللہ کو اور اس کے رسول کو دوست بناتا ہوں۔ عبداللہ بولا لیکن میں تو یہودیوں کی دوستی سے دستبردار نہیں ہو سکتا، مجھے ان کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحباب، یہودیوں کی دوستی تمہارے لیے ہے، عبادہ کے لیے نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ اس پر یہ آیتیں اتری۔ ان دونوں روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں واقعات پر یہ آیتیں اتری ہے کہ جو کوئی ظاہری اپنے آپ کو مسلمان کہے اور دل سے ان کی عزت کرتا ہو یا ان کو مانتا ہو، تو ایسے ہی لوگ کیا ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، تو اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ کے طریقے تم کو پسند نہیں ہیں، اسلام کا طریقہ، تو اس سے اللہ کا کیا نقصان ہوگا؟ اللہ تمہاری جگہ اور قوم لا سکتے ہیں، وہ مومنوں کے ساتھ بہت نرم ہوں گے اور عاجزی والے ہوں گے، تحمل سے بات کرنے والے، کافروں کے مقابلے میں بہت سخت شدید، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور کسی کی پرواہ نہ کریں گے کہ کوئی ان کو کیا کہتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور اللہ وسعت والے اور علم والے۔ ایسی آیتیں جو ہے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ تو یہ غور و فکر والی آیت ہے کہ ایسی جگہ رک کر اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ رحمت کی آیت آئے تو اللہم انی اسألک اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اور فضل کی آیتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، تو یا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، یا اللہم انی اسألک من فضلک، جیسے مسجد سے نکلنے کی بھی یہ دعا ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں؟ اس لیے کہ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے ہیں، ساری دنیا کو چاہے تو اپنے فضل سے نواز دے
اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. لیکن اللہ علیم بھی ہے، جانتے ہیں کہ کس پر فضل کرنے کی ضرورت ہے، کس کے لیے وہ ہے. تو یہاں پر مرتد یعنی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرنے والا. تو مرتد کی بھی دو قسمیں. نمبر ایک، وہ جو مسلمان ہونے کے بعد کرسچن یا ہندو یا کوئی اور مذہب یہودی بن گیا. وہ جو ظاہری دوسرا معنی کیا ہے مرتد کا، کہ وہ جو ظاہری تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو مگر طریقہ اور زندگی گزارنا پسند کریں دوسروں کے طور طریقے پر. یہ دوسرا طریقہ جو مرتد ہے. تو اگر تم اللہ کے دین کی قدردانی نہیں کرتے تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئیں گے. اور تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ عربوں سے حکومت لے کر اللہ نے تاتاریوں کو، ترکیوں کو غلبہ دیا. یہ چار چیزیں جس کو چاہتے ہیں اللہ اس کو دیتے ہیں. کون سے لوگ ہیں؟ نمبر ایک، مومنوں کے لیے عاجز و انکساری کرنے والے. اور نمبر دو، زبردست سخت کافروں کے لیے. نمبر تین، جہاد کرنے والے اللہ کے راستے میں. اور نمبر چار، نہ ڈرنے والے ملامت کرنے والے کی ملامت کو. یعنی ایمان پر ایسے کہ کسی سے نہیں ڈرتے وہ اللہ کے سوا. اور اللہ تعالیٰ اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے یا جو بھی کرتا ہے. یعنی لومۃ لائم. تو حق تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کی خبر دے رہے ہیں کہ جو اس کے دین کی اعانت سے منہ موڑ لے اور اس کی شریعت کو عملی زندگی میں جاری نہ کرے تو حق تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ اس سے اچھے لوگ پیدا کر دیں گے جن کی طاقت بھی عظیم ہوگی اور راہ بھی نہایت سیدھی ہوگی. جیسے کہ سورہ محمد میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا. اگر تم پھر جاتے ہو تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. جیسے سورہ نساء آیت نمبر 133، ان یشاء یذہبکم. لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر کے دوسری کو لے آئے. اور سورہ ابراہیم میں بھی ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تم کو فنا کر کے دوسروں کو لے آئے. یہ بات اللہ کے لیے دشوار ہے. تو کامل مومنوں کی صفت یہاں بیان کیے گئے کہ اچھے کامل مومن کون ہیں. پھر فرمایا جو مومنوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے. یہ کامل مومنوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے سامنے عاجز و مسکین اور دشمن کے مقابلے پر سخت و کرخت ہوتے ہیں. جیسے سورہ فتح آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد الرسول اللہ. وہاں پر صحابہ کرام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہے اور آپ کے ساتھ ایمان والے کافروں پر سخت ہے اور آپس میں رحیم و شفیق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں ہے کہ آپ ہنسمکھ تھے اور جنگجو ہیں. ہنسمکھ دوستوں کے لیے ہیں اور جنگجو دشمنوں کے لیے. پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور نکتہ چینی سے گھبراتے نہیں. یعنی انہیں کسی کی ملامت اللہ کی اطاعت سے، اس کے حدیں قائم کرنے سے، دشمنوں سے لڑنے سے، اچھی باتوں کے حکم کرنے سے اور بری باتوں کے روکنے سے باز نہیں رکھتی. انہیں ان نیک باتوں سے نہ تو کوئی روکنے والا روک سکتا ہے اور نہ کوئی مزاحمت کرنے والا مزاحمت کر سکتا ہے، اور نہ وہ کسی کی نکتہ چینی سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ کسی کی ملامت سے ڈرتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اور پیچھے کہا گیا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مگر چونکہ انسانی صفت میں ہے کہ وہ اگر وہ کسی نہ کسی سے دوستی کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو کہا جا رہا ہے کہ بے شک تمہارا دوست تو اللہ ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ کو دوست بناؤ. کون سے وہ نبی تھے جنہوں نے اللہ کو دوست بنایا تھا؟ خلیل اللہ یعنی خلیل. ابراہیم علیہ السلام. اور اس کا رسول پھر ایمان والوں سے وہ جو صرف نام کے مسلمان نہیں بلکہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے والے، وہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے یعنی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، عاجزی والے. اور جو کوئی دوست بنا لے اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو تو یاد رکھو اللہ کی جماعت وہی غالب آنے والی ہے. تو اللہ کی جماعت والوں کو اچھی صفات بیان کی گئی ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ نہ پاؤ گے تم ان لوگوں کو جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کہ ایمان رکھتے کہ وہ محبت رکھتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت و دشمنی رکھتے ہیں، خواہ وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو.
ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی اور ان کے کنبے قبیلے، ایسے ہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. ایسے لوگوں کی تائید کرتا ہے اللہ اپنی طرف سے روح سے، اور وہ داخل کریں گے ایسے لوگوں کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یہی لوگ ہیں اللہ کی جماعت ہے. یاد رکھو بے شک اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. تو ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے، یعنی ہم کو بھی ایسے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. تو اللہ کی جماعت والے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کی جماعت والے کیا ہیں؟ کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں مومنوں سے دوستی کرتے ہیں. ان کا بیان فرمایا کہ سورہ مجادلہ کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ لیا کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. یاد رکھو اللہ بڑے زبردست اور غالب ہیں. آپ ان کو جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے قبیلے والے ہی کیوں نہ ہو. حق تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا اور اپنے فرشتوں سے ان کی تائید کی ہے. وہ انہیں ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے. یہی اللہ کی جماعت ہے. سن لو اللہ کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے. لہٰذا ہر وہ شخص جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور مومنوں کی دوستی سے راضی ہو گیا وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے اور دونوں جہاں میں مظفر و منصور ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ کے وہاں قدردانی کی جائے گی ایسے لوگوں کی، اور یہی لوگ غالب آنے والے ہیں. تو اللہم جعلنا من اہل اللہ، اللہم جعلنا من حزب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے گروہ والا بنائے، ہم کو اپنی جماعت والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کا صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہٹانے والے، اس سے دور کرنے والے راستوں سے ہم سب کی حفاظت کرائے، ہم سب کی حفاظت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس حال میں ہم کو دنیا سے جانے کی توفیق دے کہ ہم اس شریعت کو، اس دین کو اور اس اسلام پر عمل کرنے والے ہوں، اور اسی دین کو لے کر اللہ کے سامنے ہم حاضر ہوں، اور اسی دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کلمے کے ساتھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.